السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 19 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 19، پیج نمبر 105، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها، پارٹ 1، اور یہ ہے الدرس التاسع عشر۔ الدرس التاسع عشر 19واں سبق۔ الدرس یہ موصوف ہے اور التاسع عشر یہ صفت ہے اس کی۔ 19واں سبق، the 19th lesson اور لیسن نمبر 19۔ اس سبق میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ عربک لینگویج کا گرامیٹیکل کنسپٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ We are going to discuss one of the most important grammatical theories in Arabic language, and that is the use of numbers in Arabic. The use of numbers in Arabic and the related rules and tips. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عربی زبان میں ایک کنسپٹ ہوتا ہے ڈوئل کا کنسپٹ، جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں، جس کو ہم پچھلے سبق میں اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے پلورل، اور پلورل کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایک ہوا سنگولر، ایک ہوا ڈوئل، ایک ہوا پلورل۔ تو جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں ایک، تو اس کے لیے عربک کا جو ورڈ ہے وہ واحد استعمال کیا جاتا ہے۔ واحدن کے معنی ایک۔ اب یہ جو ورڈ واحدن ہے، اس کو ہم کسی ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹیو بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کتاب واحدن آپ نے کہہ دیا۔ کتاب کے معنی ویسے خود ایک کتاب کے ہوتے ہیں، جو تنوین ہے وہ ایک کا معنی دے رہی ہے، لیکن کتاب واحدن بھی آپ کہہ سکتی ہیں، ایک کتاب، ون بک، یعنی واحد کو صفت بھی بنایا جا سکتا ہے کسی بھی ناؤن کے ساتھ۔ اور واحدن کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں ایک۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر آپ کو دو کہنا ہو تو اس کے لیے اثنانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اثنانی، اثنانی معنی دو، واحد معنی ایک، اثنانی کے معنی ہوتے ہیں دو۔ اگر یہ نومینیٹو کیس میں ہوگا، حالت الرفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا، تو اس کو کہا جائے گا اثنانی۔ اور اگر یہ ایکوزیٹو کیس میں ہوگا، حالت النصب میں ہوگا یا منصوب ہوگا، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا اثنینی۔ اثنینی کہا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈوئل کو ڈسکس کرتے ہوئے، یعنی the concept of مثنیٰ in Arabic language جب میں نے ڈسکس کیا تھا، تو وہاں آپ کو یہ بتایا تھا کہ الف نون اور لگا کر بھی ڈوئل بنایا جاتا ہے، اور یا نون بنا کر بھی ڈوئل بنایا جاتا ہے۔ الف نون نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، اور ایکوزیٹو کیس میں اور جنیٹو کیس میں یہ یا نون ہوتا ہے۔ تو بہرحال دو کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اثنانی، اگر نومینیٹو کیس میں ہے۔ اگر یہ ایکوزیٹو یا جنیٹو میں ہے، یعنی کہ منصوب اور مجرور حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں ہم استعمال کریں گے اثنینی۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے 3 سے، جب ہم گنتیوں کا آغاز کرتے ہیں، کسی چیز کو گننا جب ہوتا ہے ہمیں 3 سے، تو اس کا رول کیا ہے؟ تو اس کا رول یہ ہے کہ 3 سے 10 تک، 3 سے 10 تک عربک گرامر میں جو رول ہے گنتیوں کا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور پھر 11 اور 12 کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اور پھر 13 سے 19 کا ڈیفرنٹ ہے، پھر 20 کا ڈیفرنٹ ہے۔ In fact, the rulings about the use of numbers in Arabic language, they are complex. There is some complexity, but there are rules to govern them, to control them. تو 3 سے 10 تک کا رول انفیکٹ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا جائے گا۔
we will be discussing the rules about the use of numbers from 3 to 10 in Arabic language in this chapter. 3 से 10 तक का जो अरबिक लैंग्वेज का रूल है वो क्या है? 3 से 10 तक का जो अरबिक लैंग्वेज का रूल है दर हकीकत वो ये है कि ऐसी सूरत में, यानी 3 से 10 तक का जब आप नंबर इस्तेमाल कर रही हैं किसी नाउन के साथ, तो ऐसी सूरत में ये होता है सबसे पहले कि जो नाउन होगा, यानी जिस चीज को आप काउंट करेंगी, उसे प्लूरल में यूज किया जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसे मुजाफ इलैह की तरह रखा जाएगा बगैर अलिफ लाम के। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वो मैस्कुलिन है, जिस चीज को आप गिन रही हैं, तो जो नंबर होगा वो फेमिनिन होगा, और अगर वो जो चीज गिन रही हैं आप वो फेमिनिन है, तो उस नंबर को मैस्कुलिन रखा जाएगा। सिर्फ ये रूल है। अब मैं इस पूरी डिस्कशन को एक बार समराइज कर रहा हूं। रूल ये है अरबिक लैंग्वेज में कि 3 से 10 तक जब आप किसी भी गिनती को इस्तेमाल करेंगी किसी भी नाउन के साथ अरबिक में, तो जिस चीज को गिना जाएगा उस चीज को देखा जाएगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। अगर वो मैस्कुलिन है तो अदद को यानी नंबर को फेमिनिन रखा जाएगा, और अगर जिस चीज को आप गिन रही हैं वो फेमिनिन है तो नंबर को मैस्कुलिन रखा जाएगा। यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगे। गिनती जो होगी उसमें राउंड द एंड में लग जाएगा और वो फेमिनिन बन जाएगा। एक और पॉइंट ये याद रखिए कि अरबी जबान में जिस चीज को गिना जाता है उसको इस्तिलाही तौर पर, टेक्निकली स्पीकिंग, उसको मादूद कहा जाता है, और जो नंबर होता है जिसका इस्तेमाल करती हैं आप वो अदद कहलाता है। द नंबर्स आर कॉल्ड एज अदद इन अरबिक, एंड what you count that is called as ma'dud. So the noun that is counted that is called ma'dud, and the number you use to count that number is called adad. अब देखिए, आपको कहना है 3 किताबें आपको कहना है, तो सबसे पहले आपने तलाश किया जो लफ्ज है 3 के लिए, वो है सलासा। सलास के माने 3, और किताबें आपने कहा तो किताब के माने होते हैं बुक। तो अब आपको यहां पे रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको, जब आपने किताब को देखा तो किताब सिंगुलर था, तो सबसे पहले आपको इसे प्लूरल करना है, तो कुतुब हो गया। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि इसको मुजाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल करना है और इस पर अलिफ लाम नहीं दाखिल करना है, तो ये कुतुबिन हो गया। अब तीसरी चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि किताब ये मुजक्कर है, ये मैस्कुलिन है, तो इसलिए सलास जो 3 के माने में आता है नंबर, उसके एंड में सलासा लगा दिया जाएगा, तो अब ये हो जाएगा सलासतु कुतुबिन, 3 किताबें। यही सेम रूल, द सेम रूल विल बी अप्लाइड फ्रॉम 3 to 10। ये है द यूज ऑफ नंबर्स इन अरबिक लैंग्वेज। अब ये सलासतु कुतुबिन जो हुआ, ये सलासा इसको कहा जाएगा अदद और कुतुबिन को कहा जाएगा मादूद। द नंबर that you use to count that number is called al-adad, and the noun that is counted with that number, that noun is called al-ma'dud। जिसको आप गिन रही हैं वो मादूद, और जिस अदद के जरिए, जिस नंबर के जरिए गिन रही हैं वो नंबर कहलाता है अदद। इसको अरबी जबान में अदद और मादूद का इस्तेमाल भी बोलते हैं, ज्यादा स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली इन अरबिक लैंग्वेज दे डिफर टू दिस ग्रामर द यूज ऑफ अदद एंड मादूद इन अरबिक लैंग्वेज। अदद और मादूद का इस्तेमाल, तो इस लेसन में हम अदद और मादूद का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। अब फिर एक बार मैं तमाम डिटेल्स को समराइज कर रहा हूं। अरबी जबान में
جب ہمیں ایک کے لیے کوئی لفظ چاہیے تو اس کے لیے ہم واحد استعمال کرتے ہیں. اس واحد کو ایڈجیکٹو کے طور پر بھی، صفت کے طور پر بھی کسی ناؤن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کتاب واحد، کتاب کے معنی بھلے اپنے آپ میں بھی ویسے ایک کتاب ہوتے ہیں، تنوین ایک کا معنی بھی دیتی ہے، لیکن آپ نے واحد لگا لیا تو بالکل ایک دم سے واضح ہوگا کتاب واحد ایک کتاب. اب یہ واحد ایڈجیکٹو یعنی صفت کے طور پر ہوگا. اور اگر آپ کو دو کہنا ہے تو دو کے لیے جو عربک میں ورڈ ہے وہ اثنانی ہے. دو نومینیٹو کیس میں اثنانی اور ایکیوزیٹو اور جنیٹو کیس میں یہ اثنینی ہوگا. یہ جو ورڈ اثنانی ہے یہ اگر کسی ڈوئل فارم کے ساتھ آتا ہے تو اس میں اور امفیسس کا معنی دے دیتا ہے. جیسے کتابانی آپ نے کہا دو کتابیں، رجلانی دو آدمی، بنتانی دو لڑکیاں. لیکن اگر آپ نے کتابانی کے ساتھ اثنانی بھی لگا دیا تو یہ ہو جائے گا کتابانی اثنانی. کتابانی کے معنی پہلے بھی دو کتابیں تھی، اب اثنانی جب آپ نے لگا دیا تو یہ پھر دو کتابوں کا مفہوم پیدا ہوا. لیکن جب اثنانی آپ استعمال کرتی ہیں تو مور امفیسس یعنی زیادہ امفیسس پیدا ہو جاتا ہے. اس سینس میں، اس میننگ میں زیادہ امفیسس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی دو ہی کتابیں. کتابانی میں خود دو کتابوں کا سینس موجود ہے، آپ کو ڈوئل کا کنسپٹ اچھی طرح سے بتایا جا چکا ہے، لیکن جب آپ نے کتابانی کے ساتھ اثنانی بھی لگا دیا تو اس میں اور امفیسس پیدا ہو گیا. اچھا، تیسری بات جو آپ کو میں نے بتائی تھی وہ اس لیسن کی جو سب سے اہم گرامیٹیکل تھیوری تھی وہ ہے عدد اور معدود کا استعمال from 3 to 10. تو 3 سے 10 تک عربک لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث رکھا جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر رکھا جائے گا. یعنی دونوں ڈس ایگری کریں گے. Both of them will disagree with one another. There will not be any compatibility between them. 3 سے 10 تک کا صرف یہ رول ہے. اچھا، 3 سے 10 تک کے رول میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ جو معدود ہوگا جس کو کاؤنٹ کیا جائے گا وہ مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوگا، اور مضاف الیہ پہ چونکہ کسرہ آتا ہے تو اس پہ کسرہ آئے گا، اور چونکہ اس پہ الف لام نہیں ہوگا تو اس لیے دو زیر آئے گا اس پر ڈبل. اس کی مثال میں نے آپ کو دی، ثلاثۃ کتبن 3 کتابیں. اب ثلاثۃ کتبن میں اب دیکھیں 3 کتابیں، یہ کتاب کو پلورلائز کیا گیا، اس کو کتب بنایا گیا. سب سے پہلا کام یہ کیا گیا. دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اس کو مضاف الیہ کی طرح استعمال کیا گیا تو کتبن ہوا، اور اس پر الف لام بھی استعمال نہیں کیا گیا. تیسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کتاب مذکر ہے، میسکولین ہے، تو جو آپ نے استعمال کیا 3 کے لیے وہ ثلاثن نہیں استعمال کیا، ثلاثۃ استعمال کیا آپ نے. تو یہ ہو گیا ثلاثۃ کتبن 3 کتابیں. ثلاثہ کو کہا جائے گا عدد اور کتبن کو کہا جائے گا معدود. جس نمبر کے ذریعے گنا جاتا ہے اس نمبر کو عدد کہتے ہیں، اور جس چیز کو گنا جاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں معدود. ثلاثۃ کتبن 3 کتابیں. یہ پورا رول آپ کو سمجھا دیا گیا. یہی سب سے مین گرامیٹیکل کنسپٹ ہے جو اس لیسن میں ڈسکس کیا گیا ہے. اب یہ 3 سے 10 تک چلے گا. اربعۃ کتبن، خمسۃ کتبن، ستۃ کتبن، سبعۃ کتبن، ثمانیۃ کتبن، تسعۃ کتبن، عشرۃ کتبن. اب 11-12 سے ایک الگ رول ہے. We will discuss that in some other chapter انشاءاللہ. یہ سب سے ضروری چیز تھی اس سبق میں. ایک بات اور یاد رکھیں، ثلاثۃ کتبن یا اربعۃ کتبن یا ثلاثۃ اقلام یا اربعۃ اقلام یا خمسۃ اقلام یا جو بھی ہے، ابھی دیکھیے عدد پر ہم نے پیش رکھا ہے، ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ہم نے کہا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس پر تبدیلی آ سکتی ہے. جو مضاف الیہ ہے کتبن یا بیوتن یا اقلامن یا رجالن، جو معدود ہے وہ تو مضاف الیہ کی طرح رہے گا، اس پہ تو ایک ہی چیز ہے. لیکن جو گنتی جو ہے وہ عدد ہے، جو مضاف کی طرح آئی ہوئی ہے، اس پہ اپنے ماقبل کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے. یعنی اس سے پہلے وہ کیا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن واٹ پریسیڈس اٹ. اس عدد سے پہلے کیا ہے اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. جیسے اگر کہیں نومینیٹو کیس میں ہے تو ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ہی رہے گا، لیکن اگر جنیٹو کیس میں ہے، یعنی مان لیجئے پری پوزیشن آ گیا، جیسے 3 کتابوں میں،
تو فی ثلاثتی کتبن ہو جائے گا، کیونکہ فی آ گیا پریپوزیشن، اور پریپوزیشن کا فنکشن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے ناؤن پہ کسرت دے دیتا ہے. اور اگر کہیں ایکوزیٹو کیس میں آ جائے گا تو یہ خمسطا یا ثلاثتا ہو جائے گا. ابھی زیادہ تر جو مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ نومینیٹو کیس کی آئیں گی، حالت الرفع کی آئیں گی، مرفوع کی آئیں گی. مرفوع کیا ہے، منصوب کیا ہے، مجرور کیا ہے، نومینیٹو کیا ہے، ایکوزیٹو یا اسی طریقے سے جنیٹو کیا ہے، سیکنڈ والیوم میں ہم اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ہم کہیں مین ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں، اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. ابھی بنیادی طور پر جو عدد اور معدود کا کنسپٹ ہے 3 سے 10 تک، وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیے، ریسٹرکٹ رکھیے. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور تمام رولز کو اپلائی کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا، کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ، اے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں؟ او شیخ، ہاؤ مینی نیو اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس؟ کم طالبا جدیدا، کم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ڈیٹیل. کم کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کو ٹیکنیکلی عربک لینگویج میں تمییز کہتے ہیں. تمییز کے معنی کیا ہے؟ ڈس ایمبیگویشن. ڈس ایمبیگویشن کے معنی ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی کنفیوژن تھا، اس کنفیوژن کو دور کر دیا گیا. التباس تھا، کنفیوژن تھا، اس کو دور کر دیا گیا، ڈاؤٹ کو. اب اگر آپ خود کہیں کتنا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں آپ نے کتنا کہا؟ اس ایمبیگویشن کو دور کیجئے. پلیز ریمو دس ایمبیگویشن، دس ڈاؤٹ. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کتنے طالب علم، کتنے لڑکے، کتنے لڑکیاں، کتنے اسٹوڈنٹس. تو کم کے بعد جو ناؤن آتا ہے، ڈس ایمبیگویشن جو کرتا ہے، جو ایمبیگوٹی جو پائی جاتی ہے، ایمبیگوٹی جو پائی جاتی ہے کو ڈس ایمبیگویٹ کرتا ہے، شک کو دور کرتا ہے، اسی کو بولتے ہیں تمییز. تو کم کے بعد جو آنے والا ناؤن ہے عربک لینگویج کی اصطلاح میں اس کو بولتے ہیں تمییز، یعنی کہ ڈس ایمبیگویشن، ڈاؤٹ کو دور کرنے کا ایک ناؤن ہوتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منصوب ہوتا ہے. عربی زبان میں جو تمییز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. منصوب کا مطلب اس پر زبر ہوگا، یعنی کہ فتحہ ہوگا. کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ، اے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ او شیخ، ہاؤ مینی نیو اسٹوڈنٹس آر دیئر ان یور کلاس؟ المدرس، ٹیچر نے کہا، فیہ عشرۃ طلاب جدد، فیہ عشرۃ طلاب جدد، دیر آر 10 نیو اسٹوڈنٹس ان اٹ، اس میں 10 نئے اسٹوڈنٹس ہیں. تو دیکھیے عشرۃ طلاب، 10 اسٹوڈنٹ. اب رول کو اپلائی کیجئے. طالب 10 طالب علم کہنا تھا تو طالبن لایا گیا اسٹوڈنٹ کے لیے. اب طالبن کو سب سے پہلے ہمیں پلورلائز کرنا ہے تو یہ طلاب ہوا. طلاب کے بعد اب اس کو مضاف الیہ بنانا ہے تو یہ طلابن ہوا. الف لام ہمیں یوز نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ، معدود کے ساتھ. اور دوسرا جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ طلاب کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ میسکولین یعنی کہ مذکر ہے تو عشرہ کو مؤنث رکھا گیا. عشرہ کو ہم نے مؤنث رکھا، عشرہ کو ہم نے مؤنث استعمال کیا. یہی رول ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث رکھا جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر رکھا جائے گا. بالکل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. کمپلیٹ ڈس ایگریمنٹ پایا جائے گا دونوں میں ان ٹرمز آف یوزنگ دا جینڈر. فیہ عشرۃ طلاب جدد، دیر آر 10 نیو اسٹوڈنٹس ان اٹ. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا، من این ہم، ویئر آر دے فرام، وہ کہاں کے ہیں؟ اکلہم من بلد واحد، آر دے آل فرام اے سنگل کنٹری، فرام ون کنٹری، کیا وہ سب ایک ہی ملک کے ہیں؟ بلدن واحدن، بلد کے معنی کنٹری، اور واحدن یعنی من بلدن واحدن، ایک ہی ملک. دیکھیے واحد یہاں ایڈجیکٹو بن کر آیا ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا، لا، نو، ہم من بلاد مختلفہ، ہم من بلاد مختلفہ، they are from different countries. ہم من بلاد مختلفہ،
they are from different countries. منهم 3 طلاب من الفلبين و4 طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزیا. منهم 3 طلاب من الفلبين، ان میں سے 3 اسٹوڈنٹ فلپین کے ہیں اور 4 اسٹوڈنٹ جاپان کے ہیں اور 2 اسٹوڈنٹس چائنا کے ہیں اور 1 اسٹوڈنٹ ملیشیا سے ہے. So from them 3 students are from Philippines, 4 students are from Japan and 2 students are from China and 1 student is from Malaysia. تو اب آپ دیکھیں 3 طلاب 4 طلاب، ان دونوں میں جو رول میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک تو معدود کو یعنی کاؤنٹڈ نمبرڈ ناؤن جو ہے جس کو گنا جا رہا ہے اس کو ایک تو پلورل رکھا گیا ہے، ایک تو مضاف الیہ کے طور پر رکھا گیا ہے یعنی کہ مجرور ہے، کسرہ ہے اور اس پر الف لام کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اور ان سب میں مذکر ہے وہ، اسی لیے نمبر کو عدد کو فیمینین یعنی مؤنث رکھا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ آر دیئر اسٹوڈنٹس فرام امریکہ ان یور کلاس؟ المدرس، ٹیچر نے جواب دیا نعم، جی ہاں، یس. فیہ 7 طلاب من امریکہ، اس میں امریکہ کے 7 اسٹوڈنٹس ہیں. دیر آر 7 اسٹوڈنٹس فرام امریکہ ان اٹ. 7 طلاب میں بھی وہی رول ہوا، 7 کے معنی ہوتے ہیں 7 اور طلاب چونکہ میسکولین ہے تو 7 فیمینین کر دیا گیا اور طلاب کو پلورل یوز کیا گیا اور اس کو مضاف الیہ کی طرح رکھا گیا، الف لام نہیں استعمال کیا گیا اس لیے اس پہ ڈبل زیر ہے. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا اہم جددن، کیا وہ سب نئے ہیں؟ آر دے نیو؟ المدرس، the teacher said لا نو، ہم قدامى، they are old، وہ سب پرانے ہیں. یہ قدامى یہ قدیمن کی پلورل ہے، بروکن پلورل، اور جدید کی جو پلورل ہے وہ جدودن ہے، بروکن. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا کم طالباً فیہ من اوروبا، اس میں یورپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ How many students are there in it from Europe؟ المدرس، ٹیچر نے جواب دیا فیہ 5 طلاب من انگلترا و8 طلاب من المانیا و6 طلاب من فرنسا و9 طلاب من اليونان. There are 5 students in it from England and 8 students from Germany and 6 students from France and 9 students from Greece. المدیر، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سینٹنسز میں وہی رول استعمال کیا گیا ہے جو عدد اور معدود کا 3 سے 10 تک کا استعمال کرنے کا بتایا گیا ہے. یہ رول صرف 3 سے 10 تک اپلائی ہوگا. المدیر، ڈائریکٹر نے کہا شکراً یا شیخ، تھینک یو شیخ، شکریہ شیخ. آگے بڑھتے ہیں. تمارین، ایکسرسائزز. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. یہاں پر آپ کو 3 سے 10 تک کی گنتیاں دی گئی ہیں پریکٹس کرانے کے لیے. 3 طلاب 3 اسٹوڈنٹس، 4 طلاب 4 اسٹوڈنٹس and 5 طلاب 5 students and 6 طلاب 6 students 7 طلاب 7 students 8 طلاب 8 students 9 طلاب 9 students 10 طلاب 10 students. یہ دیکھیے فیمینین فارم دی گئی ہے ان گنتیوں کی، سب میں تا لگا ہوا ہے، یہی تا ہٹا دیں تو یہ سب میسکولین فارم بن جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ نے سب میں دیکھا کہ یہاں 3 سے 10 تک جو آپ کو ایک تو گنتی بتائی گئی اور دوسرے آپ کو رول بھی اپلائی کر کے بتا دیا کہ طلاب میسکولین ہے تو اس کی جو گنتی اس کے ساتھ استعمال کی گئی ہے وہ فیمینین ہے، اور طلاب کو پلورل یوز کیا گیا ہے اور طلاب کو مضاف الیہ کی طرح یوز کیا گیا ہے. نمبر 2، اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. نمبر 1، یہ سب جو کچھ رول آپ نے پڑھا ہے 3 سے 10 تک کا، اسی رول کو اپلائی کیا جا رہا ہے ان تمام سینٹنسز میں.
عندي 5 كتب و3 اقلام، میرے پاس 5 کتابیں اور 3 قلمیں ہیں. I have 5 books and 3 pens. عندي 5 كتب و3 اقلام، میرے پاس 5 کتابیں اور 3 قلمیں ہیں. I have 5 books and 3 pens. وہ سب جو رول بتایا گیا وہ سب اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر. نمبر 2 میں دیکھیں خالد لہو 6 ابناء، خالد کے 6 لڑکے ہیں. خالد ہیز 6 children 6 sons. ابناء یہ پلورل ہے ابنن کی، ابنن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا. نمبر 3 کم اخن لکی یا آمینتو، اے آمینہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ او آمینہ ہاؤ مینی بردرز ڈو یو ہیو؟ لی 4 اخوتن، میرے 4 بھائی ہیں. آئی ہیو 4 brothers. یہاں بھی دیکھیے وہی رول اپلائی ہوا 4 اخوتن. نمبر 4 فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. There are 7 days in a week. فی الاسبوع 7 ایام، there are 7 days in a week. نمبر 5 کم ریالا عندک الان یا عمار، اے عمار اس وقت تمہارے پاس کتنے ریال ہیں؟ او عمار how many reals do you have now؟ عندي الآن 8 ريالات. I have 8 reals now. Number 6 في هذا الحي 9 بيوت جديدة، اس محلے میں 9 نئے مکانات ہیں. There are 9 new houses in this locality. حیٌ کے معنی ہوتے ہیں محلہ، locality area. نمبر 7 لِهَذِهِ السَّيَّارَةِ 4 أبواب، اس کار میں 4 دروازے ہیں. There are 4 doors in this car. نمبر 8 کم ثمن هذا الكتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ دیکھیے کم کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ منصوب ہوتا تھا، جیسے کم کتابن، کم اخن، کم اختن. لیکن اگر وہ آنے والا جو کم کے بعد جو ناؤن ہے جو ڈس ایمبیگویشن کے پرپس کے لیے آتا ہے، اگر وہ ناؤن مضاف بن جائے تو پھر وہ رول نہیں رہے گا. کم سمنو ہادل کتابی ہو جائے گا، یہ کم سمنن نہیں ہوگا، کم سمنو ہادل کتابی. یعنی تمییز، جس کو ہم تمییز کہتے ہیں، اگر وہ مضاف بن جائے تو جو رول تھا کہ تمییز منصوب ہوتی ہے وہ رول ختم ہو جائے گا، وہ نارمل بن جائے گا. کم سمنو ہادل کتابی ہو جائے گا. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کم اخن، کم اختن، کم کتابن، کم قلمن، کم ریالن. یہ اس وقت ہے جب وہ اکیلے ہوتا ہے، لیکن اگر اسٹرکچر میں مضاف بن کر آ جائے تو اب وہ رول ختم ہو جائے گا. اب یہ کم سمنو ہادل کتابی ہے، اس کتاب کی پرائس کیا ہے؟ واٹ از دا پرائس آف دس بک؟ ثمنہ 7 ریالات و نصف، اس کی پرائس 7.5 ریال ہے. 7 ریال اور آدھا یعنی 7.5 ریال ہے. Its price is 7.5 ریال. نمبر 9 فی هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد، اس کلاس میں 10 پرانے اسٹوڈنٹ اور 4 نئے اسٹوڈنٹس ہیں. There are 10 old students and 4 new students in this class. یہ ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نمبر 10 کم قمیصا عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنی شرٹ ہے؟ او ابراہیم ہاؤ مینی شرٹس ڈو یو ہیو؟ عندی 4 قمصان، میرے پاس 4 شرٹس ہیں. آئی ہیو 4 شرٹس. نمبر 11 عندی ریالان و5 قروش، میرے پاس 2 ریال اور 5 قرش ہے. آئی ہیو 2 ریالس اینڈ 5 قروش. قروش جو ہے یہ قرشن کی پلورل ہے. قرشن بولتے ہیں 1/10 آف ریال کو. 1/10 آف ریال جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں. نمبر 12 فی هذه الحافلة 10 رکاب، اس بس میں 10 سوار ہیں، 10 پیسنجرز ہیں. There are 10 passengers in this bus. آگے دیکھیے اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا العدد المذکور بین القوسین، بریکٹس میں دیے گئے نمبرز کو یوز کرتے ہوئے آنے والے سوالات کے جواب دیجیے. آنسر the following questions using the number given in the brackets. اچھا اب دیکھیے
مثال انہوں نے دی ہے کم کتابن عندکا، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو. عندی ثلاثۃ کتب، آئی ہیو 3 بکس، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. اب آپ کا کام شروع ہو گیا کہ کم اخن لکا یا حامدو، اے حامد تمہارے کتنے بھائی ہیں. تو دیکھیے بریکٹ میں 5 لکھا ہوا ہے، تو اب آپ کو کہنا ہے لی خمسۃ اخوتن، میرے 5 بھائی ہیں. خمسۃ اخوتن. نمبر 2 کم عمن لکی یا لیلا، اے لیلا تمہارے کتنے چچا ہیں. تو اب آپ کو جواب دینا ہے لی اربعۃ اعمام، میرے 4 چچا ہیں. آئی ہیو 4 انکلس. نمبر 3 کم ابنن لکا یا شیخو، اے شیخ تمہارے کتنے بیٹے ہیں. کم ابنن لکا یا شیخو، اے شیخ تمہارے کتنے بیٹے ہیں. تو یہاں پر آپ کو جواب دینا ہے لی ستۃ ابناء، آئی ہیو 6 سنس، میرے 6 بیٹے ہیں. ہاؤ مینی سنس ڈو یو ہیو او شیخ. آئی ہیو 6 سنس. لی ستۃ ابناء کہنا ہے آپ کو. نمبر 4 کم سوالاً فی ھذا الدرس، اس سبق میں کتنے کوشچنس ہیں. ہاؤ مینی کوشچنس آر دیئر ان دس لیسن. فی ھذا الدرس یا فیہ 8 اسئلۃ، اس میں 8 کوشچنس ہیں. دیر آر 8 کوشچنس ان اٹ. نمبر 5 کم راکباً فی الحافلۃ، بس میں کتنے پیسنجرس ہیں. ہاؤ مینی پیسنجرس آر دیئر ان دا بس. تو اب آپ کہہ لیں فیہا 9 رکاب، اس میں 9 پیسنجرس ہیں. دیر آر 9 پیسنجرس ان اٹ. اس کے بعد نمبر 6 پر ہے کم ریالاً فی جیبکا، آپ کی جیب میں کتنے ریال ہیں. ہاؤ مینی ریالس ڈو یو ہیو ان یور پاکٹ. فیہ 7 ریالات، اس میں 7 ریال ہیں. دیر آر 7 ریالس ان اٹ. فیہ 7 ریالات. نمبر 7 کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی پرائس کیا ہے. ثمنہ 10 ریالات، اس کی پرائس 8 ریال ہے. اٹس پرائس از 8 ریالس. ثمنہ 10 ریالات. نمبر 4 میں دیکھیے اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. Write the numbers from 3 to 10 and make each of the following words معدود for them. یعنی دیکھیے کتاب ہے تو کتاب کو آپ کو 3 سے 10 تک یوز کرنا ہے. کتاب کو معدود بنانا ہے اور اس کے ساتھ نمبر 3 سے 10 تک یوز کرنا ہے. مثال دیتا ہوں میں، جیسے کتابن ہے تو 3 کتب 4 کتب 5 کتب 6 کتب 7 کتب 8 کتب 9 کتب 10 کتب. پھر قلم ہے تو اس کو آپ کو اس طریقے سے کہنا ہے 3 اقلام 4 اقلام 5 اقلام 6 اقلام 7 اقلام 8 اقلام 9 اقلام 10 اقلام. تاجر ہے تو 3 تجار 4 تجار 5 تجار 6 تجار 7 تجار 8 تجار 9 تجار 10 تجار. الرجل ہے تو 3 رجال 4 رجال 5 رجال 6 رجال 7 رجال 8 رجال 9 رجال 10 رجال. طالب ہے 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 10 طلاب. ریال ہے تو اب آپ کو یہاں پہ کہنا ہے 3 ریالات 4 ریالات 5 ریالات 6 ریالات 7 ریالات 8 ریالات 9 ریالات اور اس کے بعد 10 ریالات. اور یہ قرش ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتی ہیں 3 قروش 4 قروش 5 قروش 6 قروش 7 قروش 8 قروش 9 قروش 10 قروش. اخ ہے تو اس کے لیے ہے 3 اخوۃ 4 اخوۃ 5 اخوۃ 6 اخوۃ 7 اخوۃ 8 اخوۃ 9 اخوۃ 10 اخوۃ. ابن ہے تو 3 ابناء 4 ابناء 5 ابناء 6 ابناء 7 ابناء 8 ابناء 9 ابناء 10 ابناء. اس طریقے سے استعمال ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اگلے پیج میں آپ کے لیے صرف نئے ورڈز ہیں، ان کو سمجھنا ہے. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. الثمن دا پرائس، قیمت. نصف معنی ہاف، آدھا. الیوم کے معنی ہوتے ہیں دن، ڈے. اس کی پلورل آتی ہے ایام، ڈیز.
الریال کے معنی ریال، پلورل آتی ہے ریالات. القرش کے معنی ہوتے ہیں 1/10 آف ریال، اس کی پلورل آتی ہے قروش. الحافلۃ بس، پلورل آتی ہے حافلات. راکب پیسنجر، پلورل رکاب. السؤال کوشچن، پلورل اسئلہ. قدیم پرانا، اولڈ، پلورل قدامہ پرانا. البلد ملک، کنٹری اسٹیٹ، پلورل بلاد. الجیب پاکٹ جیب، پلورل جیوب. اوروبا یورپ. المانیہ جرمنی. فرنسا فرانس. الیونان گریس. مختلفہ ڈفرینٹ. مالیزیا ملیشیا. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق کمپلیٹ کر لیا اور امید ہے ایک ایک چیز واضح ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم جلدی اگلے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.